وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 64 حصہ چہارم درس نمبر 1641. آج کا موضوع، کیا ہم دین کی ضرورت سے ناواقف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے. جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 64. لفظی ترجمہ: الا ان للہ ما فی السماوات والارض. خبردار، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، اور تم جس روش پر بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سامعین کرام، آخری آیت ہے سورہ نور کی، لیکن بہت اہم ہے. اور گزشتہ سبق قد یعلم ما انتم علیہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے جس حال میں بھی ہم ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. یہی اس آیت کا مفہوم ہے، یعنی جو روش ہم نے اختیار کی بھی ہے. ہماری روش کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جانتا تو ہے وہ، لیکن اب ہم اپنی روش کو بھی دیکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق کو بھی دیکھیں گے کہ یہ کائنات اس نے بنائی کس لیے ہے اور ہماری روش کیا ہے. دیکھیں، اصل بات میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، اللہ کے ہاں بھی اصل بات جو ہے، اہمیت جو ہے وہ روش کی ہوتی ہے. اور روش نیت پر، روش کی بنیاد بنتی ہے نیت. ہماری زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے. دیکھیں، اس میں کوئی ایسی یعنی تعجب والی بات نہیں ہے. میں جب یہ جملہ کہتا ہوں، ہمارا عمل اس بات کی دلیل ہے. ہماری منزل دنیا ہے، ہمیں یقین دنیا پر ہے، دنیا کا مفاد ہمیں پیارا ہے، اور دنیا کے نقصان سے ہم دل گرفتہ ہو جاتے ہیں.
ہمارا رخ بھی ظاہر کی طرف ہے، منزل بھی ظاہر ہے، کوششیں بھی ظاہر کے لیے ہے۔ اس بات پہ تو تھوڑا آپ غور کریں نا۔ دیکھیں، میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں تو اس کی ایک بنیاد تو خیر خواہی ہے۔ میں کچھ اور نہیں چاہتا، کوئی اور لقب اختیار کرنا بھی نہیں چاہتا کہ بھئی یہ میں تفسیر کر رہا ہوں یا یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے، نو، بس صرف خیر خواہی ہے۔ اور دین کی بنیاد جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیاد خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ، تو وہ نصیحت یعنی خیر خواہی کی بنیاد پر ہی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حریص علیکم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ تمہاری ہدایت کے معاملے میں بڑے حریص ہیں۔ تو وہی مسئلہ جو ہے یعنی ہمارا ہونا چاہیے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کا بھی حریص یعنی حریص علیکم یعنی امت پر حریص ہونا چاہیے۔ میں تو اپنے آپ کو یعنی عالم نہیں شمار کرتا، میں طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں، اور علماء کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ میں تو ایک شاگرد ہوں اور طالب علم ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جتنا آپ کو علم ہے تو وہ پہنچانا فرض ہے۔ پھر بلغوا عنی ولو آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں تو ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں، میری تمام جو یہ گفتگو ہے اس کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ ہم رب کے بندے بن جائیں، بس ایک بات، دو باتیں نہیں، ایک بات، رب کے بندے، پھر تو باقی تو تفصیل ہے۔ تو اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یہ بہت تسلی والا جملہ ہے، بہت زیادہ تسلی والا جملہ ہے۔ اور یہ دیکھیں اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یا عبادی فاتقونی، یہ الفاظ ہیں اللہ کے، اے میرے بندو تم میرا تقوی اختیار کرو۔ فلا تخشوہم واخشونی واشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو۔ دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات، بس اللہ کا شکریہ، اللہ کی بندگی، اللہ کی یاد۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے پھر مشروط ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں با اختیار بنایا ہوا ہے، مجبور نہیں ہے۔ ایک بات تو آپ کو معلوم ہے، اب جو کچھ بھی ہوگا ہماری ول سے ہوگا۔ اگر ہم چاہیں گے تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، ہم نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، میری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا مرتبہ دینے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، بہت بڑا مرتبہ جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنت تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو جنت میں ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب اور اللہ کا دیدار۔ اس وقت آپ کچھ تصور نہیں کر سکتے۔ پھر جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ تو ہیں، اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ اس کا بھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ اگرچہ کم درجہ ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ رب کا دیدار ہے، اس کا تقرب ہے، اس سے ملاقات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انسان، دیکھیں تو زیادہ فائدے کے لیے تھوڑا نقصان برداشت کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ سے کہے کہ بھئی تم مجھے 1 لاکھ روپے دے دو، 1 ہفتے بعد مجھ سے 2 لاکھ روپے لے لینا، اور اگر وہ قابل اعتماد شخص ہے اور بہت بہت پیسہ ہے اس کے پاس، آپ کے پاس بس یہی 1 لاکھ ہے، تھوڑا تصور تو کریں نا۔
آپ کے پاس فقط جمع پونجی جو ہے وہ 1 لاکھ ہے، لیکن ایک بہت سخی اور داتا، وہ آپ بہانے ڈھونڈ رہے دینے کے بہانے، وہ کہتے ہیں 1 لاکھ دے دو، 1 ہفتے بعد مجھ سے 2 لاکھ لے لینا۔ اگر آپ کا اس کا اعتماد ہے اس پر، تو آپ کہیں گے کہ بھئی اگر آپ کے پاس 100 لاکھ ہیں، وہ کہتا ہے میں 1 ہفتے بعد تمہیں ڈبل دے دوں گا، 1 ہفتے بعد میں تمہیں ڈبل دے دوں گا۔ تو اگر آپ کے پاس 100 لاکھ بھی ہوں، 100 لاکھ مطلب 1 کروڑ، تو آپ کو 100 کروڑ مل جائیں گے، یا جو بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کا اعتماد آ گیا اس پر اور بھروسہ ہے کہ ہاں 1 کروڑ دے دوں تو مجھے 100 کروڑ مل جائیں گے، 1 لاکھ یعنی بہرحال جو بھی ہے، مطلب 1 کی بجائے 100، 1 کی نسبت 10 گنا، یعنی 1 لاکھ دے تو 10 لاکھ مل جائیں گے، 10 گنا۔ تو اسی طرح تو میں صرف یہ ایک مضمون میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کا اعتماد ہے تو پھر آپ کو یہ دینے کے لیے بڑے خوشی سے تیار ہوں گے، کیونکہ آپ کا فائدہ ہے، اس ڈیل میں آپ کا فائدہ ہے۔ 1 لاکھ کی بجائے آپ کو 2 لاکھ مل جائیں گے ہفتے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپس کی بات ہے کہ انسان بہت فائدے کے لیے تھوڑا وقتی نقصان برداشت کر لیتا ہے، یہ ہماری فطرت ہے اور روزمرہ کا معمولات ہے۔ ہماری گلی میں جس محلے میں ہم رہتے ہیں اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ تقریباً کمرشل ہے، وہاں پر اب ایک میڈیکل سینٹر بن رہا ہے، ادھر باقی سارے گھر ہیں لیکن وہ سڑک کے قریب ہے، تو اب میڈیکل سینٹر بن رہا ہے، وہ 3 منزلہ وہ بنا رہا ہے، بیسمنٹ اور پھر 1st فلور اور 3rd فلور، آج اس میں لینٹر پڑ رہا ہے۔ میرے حساب سے 2-3 کروڑ روپے اس پر لگ چکے ہیں، ابھی تک فائنل نہیں ہوا ہے۔ اب 3ری منزل کی چھت جو ہے آج 6/10/2021 اکتوبر کا مہینہ 6 تاریخ ہے، آج اس کی میں آ رہا تھا تو لینٹر ڈل رہا تھا۔ اب وہ لگائے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں، اس کو یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ میں اس سے کئی کروڑ کئی گنا کما لوں گا۔ اس کا دیکھیں وہ خرچ کر رہا ہے، وہ اس وقت وہ نقصان ہے، غائب ہو رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، انفقو، خرچ کرو، خرچ کر رہا ہے وہ خرچ۔ پلازا اگر کوئی معلوم ہے، یعنی بہرحال یہ تو میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ زیادہ فائدے کے لیے تھوڑا خرچ کر لیتا ہے، یہ اس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو 15-16 سال تک، ایک عام آدمی جو ہے متوسط لاکھوں روپے لگا دیتا ہے اس کی تعلیم پر، اور میرے اپنے جاننے والوں میں ہیں ایسے لوگ جن کی بیٹیاں جو ہیں ڈاکٹر بن گئی، بیٹے انجینئر بن گئے، اور یہ سارا اب وہ لاکھوں روپے اس نے لگا دیے۔ میں اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں، لیکن کس یقین کی بنیاد؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان تھوڑا خرچ کر لیتا ہے، میں نقصان بھی نہیں کہہ رہا۔ دیکھیں بیٹے کی تعلیم، بیٹیوں کی تعلیم پہ آپ جو خرچ کرتے ہیں وہ خرچ ہے، نقصان نہیں ہے، اس کو آپ نقصان نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح دیکھیں جب آپ حقیقت کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا فائدہ دینا چاہتا ہے، لا منتناہی، ہمیشہ، فلہم اجر غیر ممنون۔ جو ایمان اور عمل صالح سورہ 3 میں فلہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کی کیا زندگی ہے؟ کچھ یعنی میں اپنی داڑھی کا آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت سفید ہے، 30 سال پہلے جو ہے میری داڑھی کالی تھی، آج سفید ہے، 65 سال عمر ہے۔ کچھ سال پہلے میں جب پرائمری جماعت میں تھا، وہ وقت مجھے یاد ہے، 5 سال کا تھا میں، چھوٹا سا، اور 5 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ساری مجھے پرائمری اسکول کی وہ ساری
تاریخ معلوم ہے، یاد ہے مجھے کس طریقے سے، کون سی جماعت، کون سا استاد، ساری شکلیں بھی یاد ہیں۔ اب 65 مطلب یہ ہے کہ 5 سال 60 سال گزر گئے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کلی کی بات ہے۔ اسی طرح آپ اپنا لگا لیں، اپنا حساب، عمر گزر جاتی ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور یہ تو قرآن میں ہے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پوچھا جائے گا قیامت کے روز کہ کتنا عرصہ تم رہے۔ لوگ اٹھیں گے نا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے جان پہچان، اور پھر کہیں گے تم کتنا عرصہ رہے، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے تو جتنا پانی اس کی انگلی پر لگے گا یہ دنیا ہے، باقی تو سمندر ہے۔ اور دیکھیں زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، آپ یہ تصور ذہن سے نکال لیں، آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ نے منتقل ہونا ہے دوسری زندگی کی طرف۔ موت آئے آپ کے دشمنوں کو ویسے ہی میں نے محاورتاً کہہ دیا، آپ مریں گے نہیں، آپ اصل زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے، اور وہ موت کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی۔ آپ کو فرشتے وہاں دوسری دنیا میں لے جائیں گے، عالم قبر کہتے ہیں اسے، عالم مثال کہتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہ صرف گڑھے کا نام قبر نہیں ہے، عالم قبر، وہاں آپ جئیں گے۔ ہر موت نہیں ہے انسان کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں، صرف یہاں ایک پردہ ہے، ظاہر کا پردہ ہے، ایک عالم ہے، یہ اس کو عالم ناسوت، عالم مادیات، عالم رنگ و بو یہ سارے نام ہیں اس کے۔ اس سے آپ نے دوسرے عالم کی طرف چلے جانا ہے۔ انتقال بہت اچھا لفظ ہے۔ آپ نے اللہ کو پیارا ہونا ہے، یہ بھی ہم کہتے ہیں فلاں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وفات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پورا آپ کو اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ۔ اِنَّا مُتَوَفِّيكَ، ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ یا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا اِنَّا مُتَوَفِّيكَ۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں موت تو ہے نہیں، آپ نے اصل زندگی کی طرف لوٹنا ہے، اور پھر حشر ہے، اور پھر جو ہے یوم جزا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ یوم یرجعون، واپس جائیں گے جس دن لوگ اس طرف پلٹیں گے۔ وَيَوْمَ يَرْجَعُونَ یہ اسی آیت میں ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا۔ اور کیسے بتائے گا؟ آپ کا اعمال نامہ جو اس وقت لکھا جا رہا ہے وہ آپ کے گلے کا ہار ہوگا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ تو اس طریقے سے کام ہوگا، یعنی ہمارا کام اس طریقے سے ہوگا کہ ہم یعنی رب کے پاس واپس لوٹائے جائیں گے، اور پھر ہمارا اور رب کا ہمارے ساتھ حساب کتاب کرے گا۔ فَيُنَبِّئُهُمْ تو دیکھیں آج جو میں آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قد یعلم ما انتم علیہ، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے اس وقت رب کے اوپر ہمارا رب سے کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے رب پر۔ رب سے کٹ کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ ہم نے اپنا سارا تعلق، سارا بھروسہ دنیا پر رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں تو یہ تو اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، غریب سے غریب شخص ہے، مالدار سے مالدار شخص ہے، وزیر اعظم ہے یا کوئی چھابڑی لگاتا ہے، بھروسہ دنیا پر ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں ہماری،
تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ گمبھیر ہے، بگڑا ہوا ہے، اور ہم نے اسلام کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اللہ کا دامن چھوڑ دیا ہے، اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت کرو۔ تو ہم تو تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے، اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں آج کا جو میں مضمون ادا کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قد یعلم ما انتم علیہ۔ اب جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس آیت پر تو بڑا خوش ہوتے ہیں، رب ان سے کہہ رہا ہے کہ بھائی فکر نہ کرو، مجھے معلوم ہے تم جس حال میں بھی ہو، لیکن ایک قسم کا اس میں خبرداری بھی ہے نافرمانوں کے لیے کہ تم جو منافقت، اے مسلمانوں تم نے جو منافقت کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، زبان سے کچھ کہتے ہو، زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، عمل تمہارا کلمے کے خلاف ہے، تم کلمے کے نہ تقاضے جانتے ہو، نہ پورے کرتے ہو، نہ پورے کرنا چاہتے ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم کس روش سے زندگی گزار رہے ہو، ما انتم علیہ، تمہاری روش کیا ہے۔ دیکھیں اصل میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں معاملہ ہوتا ہے روش کا۔ ہماری روش کافرانہ، منافقانہ، مشرکانہ، آپ دیکھ لیں، قرآن کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ معبود ہمارا اللہ نہیں ہے، دنیا زیادہ محبوب ہے، اور یہ دونوں قرآن کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہمارا معبود تو خواہشات نفس ہے، ترجیح ہم نے دنیا کو دے دی ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، محبت ہم دنیا سے کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 3، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، مشرک ہو گئے، یحبونہم کحب اللہ، مشرک بن گئے، اور منافق تو زبان پہ کچھ اور عمل میں کچھ، جو کہہ رہا ہے اس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ دیکھیں ہم جو کہہ رہے ہیں کلمہ طیبہ، اس کے معنی تک ہمیں پتہ نہیں ہے، یقین کی بات تو بعد میں ہے۔ آپ کو ایک چیز کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو آپ یقین کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اسلام کی حقیقت کا ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے، کلیئر بات۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہو رہا ہے روایتی طور پر، جو کچھ بھی ہمارے اعمال ہے روایتی طور پر ہے۔ اصل میں تو آباء و اجداد کی تقلید ہے ہماری، انا وجدنا آباءنا لہا عابدون، ماں باپ نماز پڑھتے آئے، ماں باپ روزے رکھتے چلے آئے، ہم نے بھی وہی رویہ اختیار کر لیا بغیر جانے بوجھے۔ ہمارا اس وقت جو اسلام ہے، بغیر جانے بوجھے ہم وہ اعمال کر رہے ہیں جس کی حقیقت ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کی حقیقت ہمیں آگاہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ جو پہلا رکن ہے، ارکان اسلام میں پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، 5 بنا ہے آپ کہتے ہیں نا، ان تمام چیزوں کی خصوصاً کلمہ طیبہ کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے، نہ معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی بتا دے تو ہمارے کان پر جو نہیں رینگے گی۔ ہم میں کوئی تبدیلی نہیں، اگر کوئی بتا بھی دے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو میں بتا رہا ہوں 25-30 سال ہو گئے، تو یعنی آپ لگا لیں 30 سال تو کم از کم ہو گئے میرے، چلیں 25 کو نکال دیں تو 30 سال ہو گئے، یہی بات بتاتے، کلمے کا مطلب بتاتے، کوئی حرکت ہی نہیں آ رہی معاشرے میں۔ لوگ بہت ہیں، واہ واہ کہنے والے لوگ تو ہیں، جزاک اللہ، سبحان اللہ، بس بات ختم، بہت اچھا، بہت اچھا اور بہت اچھا، اب تم جانو اور تمہاری باتیں جانیں۔ یعنی اپنے عمل سے مجھے یہ کہتے ہیں لوگ، باتیں اچھی ہیں، عمل نہیں ہم نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں اصل میں تو بات یہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد یعلم ما انتم علیہ،
تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈوئل اس کے معنی ہیں. ایک تو جو کافر ہیں، فاسق ہیں، جو بھی روش ہے وہ، اور جو مومن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم نے غم نہیں کرنا. مجھے معلوم ہے تمہاری جو حالات ہیں، تمہاری جو روش ہے، جو تمہاری نیک روش ہے، میں جانتا ہوں، اور میں تمہارے لیے کافی ہوں. الیس اللہ بکاف عبدہ. اس جو آیت کا یہ حصہ ہے تو اس کے ڈبل معنی ہیں دونوں طرف یہ، اور دونوں معنی صحیح ہیں. کافروں یعنی جو کافرانہ روش ہے ہماری، منافقانہ روش ہے، مشرکانہ روش ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں جانتا ہوں، تمہاری نیت جانتا ہوں، تمہاری نیت خراب ہے، تمہاری نیت دنیا کی ہو گئی. اب تم نے جو روش بنائی ہوئی ہے تمہیں تو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں. یعنی جس روش پر اے منافقو، اے خراب روش اختیار کرنے والو، میں جانتا ہوں کہ جو یقین ہے اور جو روش تم نے اپنائی ہوئی ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ. اب ظاہر ہے کہ اس میں کوئی عذاب کی بات تو نہیں ہے، اسی لیے میں اس کے ڈبل معنی کر رہا ہوں نا. یعنی دونوں نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم توفیٰ کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم. جو بھی جس نے جو بھی کیا ہوگا پورا پورا بدلہ دیں گے اور ظلم نہیں ہوگا. لا ظلم اليوم. تو یہ یعنی فَيُنَبِّئُهُمْ، نیکوکار سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم نے لا تہینوا ولا تحزنوا، کمزور نہیں ہونا، غم نہ کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. زندگی گزر جائے گی، میری بندگی میں تم زندگی گزار لو اور میں تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا. اور اسی طرح جو روش منافقانہ روش رکھنے والے ہم لوگ ہیں، تمام مسلمان، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کہیں جا نہیں سکتے ہم مجھ سے چھوٹ کے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. تو بہرحال دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ، ہم اس کے محتاج ہیں. اللہ کو ہمارے نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واللہ هو الغنی الحمید غنی عن العالمین. بے نیاز بادشاہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی چاہے اس کی بندگی کرے نہ کرے، اصل میں تو ضرورت ہمیں ہے. اس کی خالص بندگی ضرورت کس کو ہے؟ ہمیں ہے. ہم اگر منافقانہ رویہ برقرار رکھتے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا، اور پھر لامحدود اثرات ہوں گے. یہ بات میں آپ کو کہہ دے رہا ہوں. ہماری جو یعنی بدعمالی ہے اور بدنیتی ہے دنیا میں زندگی. دیکھیں، بدنیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی نیت خراب ہو گئی، دنیا کو آپ نے نیت بنا لیا، دنیا کے لیے زندگی گزارنے لگے. آج کل تو ہر ایک شخص اس فتنے میں مبتلا ہے کہ اس کی نیت خراب ہے. ہم راستہ بھٹک چکے ہیں. اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں وہاں پھر خبر دوں گا. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نیت اگر ہم خراب کر لیں اور اسی حالت میں زندگی گزار دیں، اس کا سارا نقصان تمہیں قبر کے بعد فوراً پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. اور اگر ہم میں احساس ہے تو یہ زندگی بھی اس وقت ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، اللہ کی لعنت ہے ہم پر. اللہ سے کٹ گئے تو بس اللہ کی رحمت سے تو آپ دور ہو گئے، اللہ کی لعنت میں ہو گئے. دیکھیں، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو وہ تو اللہ کی لعنت میں ہے. اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضرورت توبہ کی ہے، ضرورت توبہ کی ہے، رجوع اللہ کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، غلط مقاصد زندگی سے توبہ کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنے مرشد کریم مولانا عبدالرحیم صاحب، جن کے فیض نظر سے ہم نے قرآن سیکھا اور اس کو بیان بھی کر رہے ہیں، تو
دیکھیں شکریہ جو ہے وہ دونوں کا بنتا ہے. من لم یشکر الناس فلم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ نہ ادا کیا وہ اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا. پہلا شکریہ تو آپ کے استاد کا ہوتا ہے، بنتا ہے. وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں اس کے بارے میں، مرشد کے بارے میں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ذرائع تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. رسول اگر بھجوائے تو اللہ نے بھجوائے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول بھجوایا. اسی طرح آج میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں ایسے استاد ملے کہ انہوں نے ہمیں ایک نقطہ بتایا اور وہ پھر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. بہرحال اللہ کا شکریہ، اپنے مرشد کریم کا شکریہ کہ ان کی فیض نظر سے ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں. آئندہ جو آنے والی صورت ہے تو اس کے بارے میں بھی جو سورہ فرقان آ رہی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جس طرح اس نے اس صورت کے مضامین کو ہمیں سمجھنے کی طاقت دی، اسی طرح آئندہ آنے والی صورت کے بارے میں بھی میرا سینہ کھول دے، اور تاکہ میں اچھے طریقے سے اس کو بیان کروں اور آپ سمجھ سکیں. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ دعاؤں سے نہیں ہوگا، آپ کے عزم سے ہوگا. دعا تو رسمی طور پہ ہم کر لیتے ہیں. میں اب تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے. جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.